ملے یا رسول اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے وچ آئے میرے حجرے وچ تشریف لے آئے نور دیاں شعاواں چہرہ انور وچوں نکل رہیاں نے انہاں شعاواں وچوں ایک شعاع نکلی ہے میری سوئی تے پہ گئی ہے اماں جی پھر کی ہویا ہے فرمانیاں نے وَتَبَيَّنَتِ الْعِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ وہ شعاع محبوب دے چہرہ انور دے پہنے میرے میری سوئی روشن ہو گئی فَتَبَيَّنَتِ الْعِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے جائے نے وہ نور دی شعاع پہ گئی ہے سوئی روشن ہو گئی ہے وہ سوئی روشن ہو گئی ہے جیڑا رب قد انور وچ انیاں کلی شانہ رکھ دائے پیا میں پہلے دسیا انہیں زلف شریف دی چوٹی تو لے کے پیران دیا نواں مبارکاں تک پورے سراپائے باپ وجود دے اندر انیاں کلی شانہ رکھیاں ہوگیاں کوئی کہہ نہیں سکتا کوئی اندازہ نہیں دا سکتا کیوں اس شانائیوں نے دین والا خدا جان دائے یا کنوں ملیانے ساتھے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان دے پتہ نہیں کیویں لوگ کہہ دیندے نے پروفیسر صاحب ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہہ دیتے ہیں رات کو اتنی تعریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی تعریف سے بھی آگے نکال دیا او بلے 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 بڑا فکر ہے بھائی رب دی تعریف دا اللہ دی تعریف نال جگہ لے گئے میں کہ جناب تسی ذرا پمائش کر لو اگر کوئی بندہ کہے کہ مستری سے غلطی ہو گئی اس نے یہ کرسی تیار کی یہ صوفہ بنایا اور اس کا ایک بازو دوسرے بازو سے لمبا ہے کوئی بھلا مانس پاس کھڑا ہوگا سیانا بندہ وہ آکھے گا جناب انچی ٹیپ لے آؤ پمائش کر لو جب تک پہلی چیز کی پیمائش نہ ہو دوسری چیز کی پیمائش کا پتہ نہیں چلتا ایک بازو کی پیمائش کی یہ نکلا 2 فٹ دوسرے کی پیمائش کی یہ نکلا 2.25 فٹ ہم نے کہا جناب مستری صاحب سے غلطی ہو گئی اب کوئی مائی کا لال جنم لے ذرا 1000 بار تو لائے چائنا کی انچی ٹیپ جی کو لائے چائنا سے انچی ٹیپ اور اللہ کی تعریف اللہ کی عظمت اللہ کے ذکر اور اللہ کی شان کی حد بندی کرے کہ اللہ کی تعریف تو 3 کلومیٹر تک تھی انہوں نے نبی کی 3.25 کر دی ہے کو کرے پمائش ہمارا رب وہ ہے لیس کمثلہ شیء ہمارا رب وہ ہے قل هو اللہ احد ہمارا رب وہ ہے اللہ الصمد اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے وہ ذات میں اور صفات میں بے مثل ہے بے مثال ہے وحدہ لا شریک ہے کوئی حد نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعریف کرو گے یہ تعریف حقیقت میں شان دینے والے رب کی تعریف ہوگی میں مثال سے عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے یہ پینسل ہے میرے پاس اگر کوئی بندہ اعتراض کرے یہ اتنی تعریف کی کیسے کر دیا گڑبڑ ہو گئی میں پوچھتا ہوں یہ پینسل بتاؤ کیسی ہے آپ کیا کہیں گے اچھی ہے اس کا قد کیسا ہے بڑا عمدہ ہے کلپ کیسا ہے چمکدار کیسی ہے لکھتی کیسا ہے کیسا کلر سکیم کیسی ہے آپ تعریف کریں گے اس کی جناب بہت اچھی ہے جناب بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے ہر حوالے سے ایبسولیوٹلی ورلڈ کلاس ہے زبردست پینسل ہے اب آپ جتنی تعریف پینسل کی کر رہے ہیں حقیقت میں ہے کس نہیں بولو تو صحیح تعریف ہے کہ دی یہ بنان والے دی یہی تو ساڈا روڑا ہے اسی آنے اسی ساری رات نہیں اسی پورا مہینہ ربیع الاول شریف دا نہیں بلکہ ساری زندگی دے ہر ساعت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا شانہ بیان کریے تے شانہ تے دتیاں رب نے تعریفاں تے میرے رب دیاں ہو رہی ہیں. میں دسیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انور ایسا ہے. اماں جی فرما دیاں نے یہ بنایا کنے یہ جنی تعریف اساں کیتی ہے چہرہ انور دی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دی زبانی جنی تعریف کیتی ہے تعریف ہوئی کہ دی اللہ تعالیٰ دی کیوں جن نے حسن و جمال دا پیکر بنا کے گلے ہیں جنہیں حسن و جمال دا پیکر بنا کے گلے ہیں. یہ شانہ یہ عظمتہ یہ وقار یہ منصب یہ مرتبے یہ معجزات و کمالات و انعامات اور علوم مرتبت یہ جتنی بھی ہے یہ ساری دی ساری عطا سارے رب نے کی ہوئی ہے. بولو کنی عطا کیتی ہے سارے بولو کنی عطا کیتی ہے. اور یہ ہوئی وجہ ہے نقطے وال ذرا توجہ کرنا یہ ہوئی وجہ ہے کہ اسی ذاتی طور تے توحید بھی نہیں مانتے. ذاتی طور تے اسی توحید بھی وہی ماننے ہاں جڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تے اعتبار کر کے مانی جائے. اسی وہ ماننے قل هو اللہ احد. سونیا تو اعلان کر اللہ ایک کے خانہ ساز توحید کے ہم قائل نہیں نہ ابلیسی توحید کے قائل ہیں. ہم تو بھائی جبریلی توحید کے قائل ہیں. جبریلی توحید کے جو جبریل السلام کی توحید ہے اس کو ہم مانتے ہیں ابلیس والی کو نہیں کیونکہ اس کی اور تھی جبریل السلام کی اور تھی. اور محبوب کی زبان پہ اعتبار کر کے بڑے توجہ سے سنیے کیونکہ میرے ذمہ یہ بھی تھا میں نے عقیدے کی بات بھی کرنی ہے اور حکم تھا کہ لازمن کرنی ہے. اور سن لیں یہی سن لیں. اب آپ کیا کہتے ہیں کہو گے یہ اشہادو بڑی توجہ سے اشہادو میں گواہی دیتا ہوں. کوئی ساتھی دوسرا کلمہ پڑھ لے کوئی ایک ساتھی اشہادو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ذرا توجہ سے بات سنیے گا. اشہادو یہ مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں. واحد متکلم کا صیغہ ہے میں گواہی دیتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں. بھائی گواہ تے وہ ہوندا جڑا موقع تے ہوے. جڑا بندہ موقع تے نہیں گواہی ہوتی مندا جج بولو تو صحیح. اشہادو میں گواہی دیتا ہوں. بھائی آپ موقع پہ تھے جو دوسرا کلمہ آپ پڑھ رہے ہیں پھر گواہی کیسے دے رہے ہیں آپ. میں گواہی دیتا ہوں. گواہی تو تب ہوگی جب موقع پہ ہوں گے. اگر کوئی کام ہو کوئی جرم ہو کسی جگہ کو واقعہ پیش آ جائے عدالت میں جا کر جج کے سامنے کوئی بندہ جا کر اپنی گواہی پیش کرنا چاہے جج اس کو پوچھے گا تو موقع پہ تھا. نہیں جی میں تے پھوپھی دے گھر گیا سا جی. کی گل ہوتی گواہی منی جائے گی. جج آ کے گا لتر مارو کڈو باہر اتوں عدالت وچوں. کیوں یہ تو موقع تے نہیں سی. یہ گواہی دین واسطے کس طرح آ گیا. واقعہ تانوں جھوٹ بولدا پیا. جڑا بندہ موقع تے نہیں ہو گواہی بولو نہیں دے سکتا. یہ مطلب ہے گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ حاضر ہو. اپنے عقیدے کو سمجھیں. گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ حاضر ہو. حاضر. ایک بندے نے 13 نمبر دی اینک لائی ہوئے وہ جج کو ٹور جا کے آ کے جج صاحب میں گواہی دینا یہ واقعہ ہویا سی. انہیں آخیا چاچا دسدا ہی. انہیں آخیا جی ہاں جی کچھ دسدا ہے. کوئی واقعہ کتنے کر کے ہویا سی. انہیں آخیا جی میرے تو 2 پیڑیاں دور میں وہدا سا میں کھلو کے. وہ جج آ کے کہتا سگا بیٹا لیاؤ. سگا بیٹا لیا کے چاچے تو 2 گز کے فاصلے سے کھڑا کرنے گے. چاچا پچھاڑنا ہے. وہ آکے گا نہیں جناب کو سمجھ نہیں آ رہی کون. بس پتہ لگتا ہے کوئی بندہ کھلوتا ہے لیکن پہچان نہیں ہو رہی. وہ جج آکے گا وہ بھلے مانس 2 پیڑیاں تو تینوں موقع دستا سی پیا تے 2 گزاں تو پتر تیرا تینوں پچھاڑیا نہیں جاتا. کڈو انہوں عدالت تو باہر. جو بندہ موقع پہ نہیں حاضر نہیں وہ بھی گواہ بننے کے قابل نہیں. اور جو ناظر نہ ہو موقع دیکھنے والا نہ ہو موقع پہ نہ ہو حاضر بھی نہ ہو ناظر بھی نہ ہو تو وہ گواہ بننے کے قابل نہیں ہوتا. ہم موقع پہ حاضر بھی نہیں تھے ناظر بھی نہیں تھے
تو پھر بھی کہتے ہیں اشہدو اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. سمجھ لے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ اور اپنے عقیدے کو سمجھے. اشہدو، نہ موقع دے حاضر نہ موقع دے ناظر، پھر بھی کہتے ہیں اشہدو، میں گواہی دینا. بھائی تو نہ حاضر نہ ناظر تے گواہی کے میں انہیں آکیا میں حاضر نہیں ناظر نہیں کوئی گل نہیں، پر صفات مصطفیٰ دے اعتبار کر کے گواہی دینا. کیوں؟ میرا مصطفیٰ حاضر بھی سی، میرا مصطفیٰ ناظر بھی سی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، یہ سمجھ آئیے کو سبحان اللہ ماشاءاللہ. چونکہ میں روایتی گفتگو نہیں کرتا پیا، اور روایتی تقریریں ساڑیاں ہوتی ہیں نا وہ نہیں، ہٹ کے ذرا حاضر اور ناظر. جو حاضر نہ ہو گواہی اس کی اور ناظر نہ ہو گواہی اس کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ بھی گواہ ہوں گے اور پہلی امتوں پہ بھی گواہ ہوں گے. تو جب تھے ہی نہیں حاضر تھے نہیں ناظر تو گواہی کیسے دیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا کے حاضر ناظر سے کوئی زمانہ بھی خالی نہیں ہے، کوئی زمانہ بھی خالی نہیں ہے، کوئی زمانہ بھی خالی نہیں رہا. اب اگلا نقطہ سنیے اور سر دنیا اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے اور اپنے عقیدے کی صداقت کو سلوٹ کیجئے. اشہادوں کا مسئلہ سمجھ آ گیا. اور جو میرے آقا کو حاضر ناظر نہیں مانتا وہ دوسرا کلمہ تو کم از کم چھوڑ دے نا. اشہادوں والا یہ کلمہ تو چھوڑ دے. اور نقطہ سمجھیے اس مسئلے پہ. بیٹے آپ ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ میرے شہزادے. شہباز شہباز ادھر کو منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ اس جگہ پہ. ادھر آؤ، ادھر آؤ شہباز شہباز ایسے ادھر منہ کرو ایسے. ایک بچہ تھوڑے سامنے کھڑا ہے. بیٹے آپ کی آنکھیں کدھر ہیں؟ آنکھیں کدھر ہیں؟ آنکھیں اکھاں کتنے نہیں؟ ادھر منہ کرنا اکھاں کتنے؟ ایک 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 ہاتھ ایسا انگلی ایک رکھنی. اکھاں کتنے تیریاں؟ کان کتنے؟ کان نک کتنے؟ بول کتنے تیرے؟ تھوڑی کتنے؟ موڈا کتنے؟ اے میں بچے کو 4-5 چیزاں پوچھیاں نے. بیٹھ جو بیٹے اے سمجھان واسطے. میرے ورگا سادہ ذہن بندہ گل جلدی سمجھ جائے گا. انہیں دسیا کہ میرا کان ایتھے وے، نک میرا ایتھے وے، ٹھوڈی میری ایتھے وے، موڈا میرا ایتھے وے، سر میرا ایتھے وے. میں جو پوچھیا انہیں بچے نے ٹھیک جواب دیتا ہے. حواس خمسہ ظاہری، حواس خمسہ باطنی، اعضائے ظاہری، اعضائے باطنی. اس سانو سارے نو پتہ ہے کیڑی شے کتھے وے، کیڑی شے کتھے وے، کیڑی شے کتھے وے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دے دروازے تے لے کے چلنا تو انو اگر میرے نال رہو گے تو انشاءاللہ پہنچ جاؤ گے تے چسکا رہے گا بڑی مدت تک انشاءاللہ. عقیدے دی خدمت کرنا پیا. توجہ، میں اگر اپنی گل کراں نا، میری پیشانی آ نے، میرے پروٹے آ نے، میری اکھاں آ نے، میرے رخسار آ نے، میرا نک ایتھے نے، میرے ہونٹ ایتھے نے، میری ٹھوڑی آئے، میرا گلا آئے، میری گردن آئے، میرے شولڈرز، شانے، کندھے این، میرا سینہ آئے، میرا پیٹ آئے، میرے بازو آنے، میرے ہاتھ آنے، میرے پیر آنے، میری لیگز آنے، میرا دل ادھر ہے، میرا جگر ادھر ہے، تلی اس پاسے میں، گردے میں، پھیپھڑے میں، سارا کچھ ہر کسی کو پتا ہے. ہر شہد جسم کے اندر کوئی نہ کوئی ٹھکانہ ہے، کوئی نہ کوئی مقام ہے، کوئی نہ کوئی محل ہے جتے اللہ نے وہ شہد فٹ کی دی ہے، جتے اللہ نے وہ شہد لگا دیتا ہے، جتے رکھ چھڑیا ہے وہ اس جگہ دا ٹھکانہ ہے، اس شہد کی جگہ ہے، اس شہد دا مقام ہے، محل ہے. توجہ، جس جسم دے اندر اینا کچھ موجود ہے، اس جسم دے اندر روح بھی رہندی ہے کہ نہیں؟ ذرا بولو بولو بولو. اس جسم کے اندر روح بھی رہندی ہے کہ نہیں؟
میں ذرا تھوڑی کھلو کے گل کر لاں جی باہر میں نظر نہیں آ رہے میں تھوڑا کھلو کے کر لاں اینو تھوڑا سٹینڈ اینو پیچھے کرو ذرا ٹیبل ٹھیک ہاں اب ٹھیک ہو گیا مجھے اب نظر نہیں آ رہے تھے بھائی توجہ بھائی اب مجھے لطف آئے گا بات کریں بس ٹھیک ہے جزاک اللہ توجہ جسم کے اندر ہر شے دا ایک ٹھکانہ ہے ہر شے دا ایک مقام ہے ہر شے دا ایک محل ہے بھائی ہر چیز جہاں اللہ نے لگائی وہیں اس کا محل ہے کیا اسی جسم میں روح بھی ہے یا نہیں جنہ دے ہے وہ بولے آج صرف جی باہر والے بولو اس جسم میں روح بھی ہے نک تے ایتھے رہندا ہے متھا ایتھے رہندا ہے گلاں ایتھے رہندیاں نے موڈے ایتھے رہندے نے اے روح کتھے رہندی ہے پروفیسر صاحب روح کہاں رہتی بھائی روح بھی اسی جسم میں ہے یہ رہتی کہاں ہے یہ سوال ہے رہتی کہاں ہے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہاں رہتی ہے یہ میں نے بازو پھیلا دیے میں نے کہا ہے روایتی تقریر سے میں ہٹ کے کر رہا ہوں یہ میں نے بازو پھیلا دی ہے میں نے یہ چھوٹی انگلیں بھی کھول دی ساتھ والی بھی میں نے انگل کھول دی یہ انگوٹھے بھی کھول دیے یہ سارا کچھ میں کس وجہ سے کر رہا ہوں یہ میری چھوٹی انگلیں ہل رہی ہیں میرے بازو ہل رہے ہیں میری زبان ہل رہی ہے میرے ہونٹ ہل رہے ہیں میرا سارے ہل رہا ہے میرا جسم ہل رہا ہے میں پورا جسم میرا ہل رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے یہ کس وجہ سے روح کی وجہ سے روح اس کا مطلب ہے ایک جگہ پہ نہیں ہے یہاں بھی 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 ہے آپ سمجھے بات کو اگر توجہ سے سمجھ لی تو مدتوں چسکا رہے گا انشاءاللہ اگر توجہ سے بات مسئلہ حاضر ناظر کو اگر کو ختم کرنا چاہے تو اس جگہ پہ آ کے اس نقطے پہ آ کے سب اکٹھے ہو سکتے ہیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی محل ہے جسم میں جہاں وہ چیز رہتی ہے روح بھی اسی جسم میں ہوتی ہے لیکن روح کا ایک ٹھکانہ بولو بولو روح کا ایک ٹھکانہ سب بولیے روح کا ایک ٹھکانہ روح ایک لمحے میں جملے کو سمجھیں روح ایک لمحے میں ایک گھنٹے میں نہیں ایک لمحے میں ایک منٹ میں نہیں ایک لمحے میں یہاں بھی ہے 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 ایک لمحے میں روح اس جگہ پہ بھی حاضر ہے اس جگہ پہ بھی حاضر ہے سنیو بلا تشبیہ بلا مثال روح کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جیسے میری اور آپ کی روح ایک لمحے میں پورے جسم میں حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے اسی طرح جو روح کائنات بن کر آئے جو روح کائنات بن کر آئے جو روح کائنات بن کر آئے وہ ایک لمحے میں مصطفیٰ وہاں بھی ہے مصطفیٰ جہاں بھی ہے جنہوں سمجھ آئیے نا وہ ذرا دھیان نعرہ مارے جنہوں سمجھ آئیے نہیں سمجھ آئی میں دوبارہ کہہ دینا کوئی صحت مند بندہ نعرہ مارنا تکڑا بندہ جہدے وچ جرت ہمت چنگی ہے تکبیر سب بولو سب بولو سب بولو تحقیق غوثیہ یا اہل سنت تاجدار ختم نبوت زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ تاجدار ختم نبوت جب میری اور آپ کی روح ایک لمحے میں پورے جسم میں حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے تقریر کرتے ہوئے بندہ بول بھی رہا ہوتا ہے چلنا چاہے تو چل بھی رہا ہوتا ہے کس کی وجہ سے کس کے سبب سے روح کے سبب سے تو روح اسی لمحے میں یہاں بھی ہے 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 تو جب تیری اور میری روح جو کمزور ترین ہے جس کی خوراک ذکر بنی نہیں ہے یہ اتنی پاور میں ہو
کہ ایک لمحے میں یہاں بھی ہو، یہاں بھی ہو، یہاں بھی ہو، یہاں بھی ہو، تو جو روح عالمین بن کر تشریف فیصل آباد عبدالستار نیازی نعت گو دے نعت خان اللہ انہاں دے درجات بلند کرے، بڑی سونی گل کر گئے، آندے نے گل تے او دے واسطے وچ جنوں پتہ ہوے مینوں نظر آوندا ہے پیا جڑا نبی نہ ہوے پینا نہ ہوے انہوں کوئی پتہ نہیں لگدا پسند منا رہے نے کہ نہیں، یہ گڈیاں اڑ رہیاں یا نہیں، یہ پتنگاں اڑ رہیاں یا نہیں، نظر تے جنوں آوے انہوں پتہ لگدا ہے اے نیلے رنگ دی اڑی جا رہی ہے، اے سفید رنگ دی ہے، اے کالے رنگ دی ہے، اے پیلے رنگ دی ہے، اے سبز رنگ دی ہے، اے کدے واسطے وے آپ نیازی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، آپ فرماندے نے وہ یہاں نہیں کہ وہاں نہیں، وہ جو آنکھ تو وہ کہاں نہیں، ہاں گالتے وے اکھ دی، پر اس اکھ نالو ایمان دی اکھ تکڑی ہوئے تے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا پتہ لگ جاتا ہے، تے جے ایمان ہی مریا ہوئے تے پتہ نہیں لگ رہا، وہ یہاں نہیں کہ وہاں نہیں، وہ جو آنکھ تو وہ کہاں نہیں، وہ یہاں نہیں کہ وہاں نہیں، وہ جو آنکھ تو وہ کہاں نہیں، پر گل سلے نہیں کام دیدائے کور کا، اسے دیکھتا کوئی اور ہے، مل کے ذرا کو نہیں کام دیدائے کور کا، اسے دیکھتا کوئی اور ہے، نہیں کام دیدائے کور کا، اسے دیکھتا کام دیدائے کور کا، اسے دیکھتا کوئی اور ہے۔ یہ نیازی صاحب کی گل ہے، ساڑھے والے رونکاں کیوں نے تواڈے وال کیوں نے؟ نیازی صاحب جواب دے فرماندے نے تیرا اہل زر سے ہے واسطہ، جی اہل زر سمجھ دیو نا، ریال آ رہے ہیں جی، ڈالر آ رہے ہیں جی، ایڈز آ رہی ہیں، ایڈز جی ایڈ اور ہوتی ہے نا، ہاں ایڈز آتی ہے، یہ کہاں سے؟ باہر سے آتی ہے، تیرا اہل زر سے ہے واسطہ، میرا مصطفیٰ سے ہے رابطہ۔ پروفیسر صاحب سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ ہاں یہ پوری بانڈے عقیدے دی۔ نیازی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے تیرا اہل زر سے ہے واسطہ، وہ میرا مصطفیٰ سے ہے رابطہ، یہی میرا تیرا فرق ہے، تیرا راستہ کوئی اور ہے، میرا راستہ کوئی اور ہے، مل کے تیرا راستہ کوئی اور ہے، میرا راستہ کوئی اور ہے، میرا راستہ کوئی اور ہے۔ اس شانہ نے، یہ عظمتاں نے جڑیاں میرے اللہ نے اپنے محبوب نو عطا کر کے پھر شان برہانیت عطا کر کے کائنات تے روانہ فرمایا ہے۔ ولادت ہوئے تاں بھی شان برہانیت ہے، بچپن ہوئے تاں بھی شان برہانیت ہے، جے لڑکپن ہوئے تاں بھی شان برہانیت ہے، جے جوانی آ جائے تاں بھی شان برہانیت ہے،
63 سالہ ظاہری زندگی گزر جائے شان برہانیت وصال شریف ہو جائے شان برہانیت مزار پرانوار دی زینت بن جان ولل آخرت خیر لک من الاولی شان برہانیت بڑھتی جا رہی ہے حتیٰ کہ قیامت دا دن آئے گا سوانے سے تے سورج ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا سب تو پہلے سورہ اسرافیل جدوں پھونکیا جائے گا میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار پرانوار تو باہر تشریف لے آؤں گے حدیث شریف علماء حق تشریف فرمانے پوچھو حدیث فرمایا سب تو پہلا میرا مزار شریف میری قبر انور شب کی دی جائے گی قبر انور کھلے گی میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبر بچوں باہر تشریف لے آواں گا پھر میرے یارے گار ابو بکر صدیق باہر ہوں گے پھر میرے مرید تے میری مراد عمر فاروق باہر خیر اللہ کا من الاولی شان برہانیت بڑھتی جائے گی قبر انور وچوں باہر تشریف لے آؤں گے حوالہ میں پیش کر دینا عربی ایڈیشن انگلش ایڈیشن تے اردو ایڈیشن میرے کتب خانے دے اندر ایک کتاب انجیل برنباس اصلی حالت دے اندر موجود ہے اس کے اندر عبارت موجود ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرما دینے ختم نبوت کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں قبر انور جو باہر تشریف لے آؤں گے ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انور انج روشن ہوئے گا جویں 1000 سورج چمکدا نظر آ رہا ایک سورج کی روشنی کا آپ کو اندازہ ہے کتنی ہے جی ہے اندازہ ایک سورج کی روشنی کتنی ہے ایک سورج کا نور کتنا ہے اگر 1000 سورج ایک طرف ہو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہو کون سی شان ہے جو اللہ نے محبوب کو زلف کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں مبارکوں تک عطا نہیں فرمائی ہوئی جتنی دی ہیں جزوی نہیں ہر شان اللہ نے محبوب کو کلی شان عطا فرمائی ہے تے جدوں میں بھی او چہرہ ویکھنا ہے انشاءاللہ بولو نا بولو انشاءاللہ میں تے دعا مانگنا ہونا تسی بھی مانگیا کرو یا اللہ انہاں چر موت نہ آوے جنہ چر تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نصیب تے کدی کرم کرے سائیاں تے عالم نزا ہوئے ساواں دی مالا ٹٹ دی ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے حجاب اٹھا کے سامنے تشریف لے وہ سائیاں تو بعید تے نہیں نا جی کرم دی برکھا برس جائے تے رحمت ہو جائے منگیا کرو دعا منگیا کرو کوئی پتہ نہیں جے کدوں کرم ہو جانا ہے بس من دی اجڑی بستی نو محبوب دے ذکر نہ آباد رکھیا کرو تے پھر تڑپیا کرو محبوب دے دیدار واسطے تڑپیا کرو تے میرے سامنے وہ چہرہ آئے گا تواڈے سامنے آئے گا اسی سارے رل کے اس طرح ہی اساں آکھنے اس موقع دے جدوں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاد کام ہونا ہے اس نو جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے سامنے ہونا ہے اساں پھر یہ آکھنا ہے رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا مل کے ذرا پڑھنا ہے رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا رخ سرکار سا کوئی اندر بار اینا کثیر مجمع ہے جننے بزرگ نے سب آہستہ پڑھو جننے بیمار نے سارے آہستہ پڑھو اللہ سب نو شفا دے وے صحت عطا فرمائے بچے بھی آہستہ پڑھ لو جڑے جوان نے نا وہ تے آج ویکھو چن چڑھے جی رحمتاں ورتان والا آ گیا وہ سانو سینے لان والا آ گیا
جدا پار کوئی چان والا نہیں، اج انہاں دی پنڈ چان والا آ گیا جی، چند طلوع ہو گئے، رحمتاں آ گئی، رونقاں آ گئی، بہاراں آ گئی ہیں، تے جدا دل کردہ ذکر کرن نو او ذرا من تسلی دے دیو اسی نال چکی رکھے میں ذرا ویکھ لواں کنے کنے جن وعدہ صرف وہ کرے جنہیں پڑھنا ہے، بیٹی پراواں دی خیر تسی دعا کر چھڑے آئی ماشاءاللہ۔ ہاں بھائی سب ٹھیک نے، جب فضا ذرا گونج جائے اللہ راضی ہو جائے، محبوب کا ذکر ہوتا ہے یار میرے کے ذرا آخنا ایسے امید نال دیدار ہو جائے، رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا، رخ سرکار ماشاءاللہ دنیا قبر حشر کے اندر محبوب کی سنگت عطا فرما دے، دیدار نصیب فرما دے، جدوں تانوں دیدار ہوے تانوں یاد آئے گا رچ نہیں آیا سی ایک گل کر گیا سی، یہ ہوئی گل جڑی میں کرنا وا پیا شیر دی صورت کے اندر جڑی گل کرنا تانوں یاد آ جائے گی، سچ آتا گیا سی او کہ روح سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا، رخ سرکار ہو نہیں سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس واسطے کہ دعا لم میں محمد شاہ پیارا ہو نہیں سکتا، دعا لم میں محمد شاہ پیارا ہو نہیں سکتا، لم میں محمد شاہ پیارا ہو نہیں سکتا، اور جو زلفوں سے نمس ہو تو گٹا کالی نہیں ہوتی، جو زلفوں سے نمس ہو تو گٹا کالی نہیں ہوتی، شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا جو قدموں سے نہ لپٹے تو ستارہ ہو نہیں سکتا، جو قدموں سے نہ لپٹے تو ستارہ چہرہ انور کی بات آپ نے سنی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک، کان مبارک، ان کی شان برہانیت سنیے ذرا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اس کی شان برہانیت سنیے ذرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون، فرمایا میرے صحابہ میں او وینا جو تسی نہیں ویندے، میں او سننا جو تسی نہیں سندے، میں او سننا جو تسی نہیں سندے، فرمایا اتت السماء وحق لها ان تئت، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا آسمانوں کی چرچراہٹ، آسمانوں کی چرچراہٹ، جب چارپائی آپ نے دیکھی ہوگی، آج کل تو لوہے کی چل رہی ہیں نا، پہلے وہ لکڑی کی چارپائیاں ہوتی تھی، اس کی جب چولیں ہلی ہوتی تھی نا تو تھوڑا وزن زیادہ اس پہ ہو، لوگ زیادہ بیٹھ جائیں تو اس کی چرچراہٹ کی آواز اس کی چولوں میں سے آتی تھی، اس کو کہتے ہیں اتا،
अत्ततिस्समाओ, आसमानों की चिरचिराहट, आसमानों की आवाज़ कोई और सुनता है? नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अब सुन रहा हूँ, फरमाया मैं अब सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। और हक है आसमानों का कि वो चिरचिराए। आसमान का क्या हक है? वो चिरचिराए। अब मुझे बताइए किस वजह से आसमान चिरचिरा रहे हैं? मुझे क्या पता, आपको क्या पता, पर हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इल्म दिया हुआ है। सरकार ने फरमाते हैं मैं बताता हूँ मेरे गुलामों तुम्हें कि क्यों चिरचिरा रहे हैं, उनकी आवाज़ क्यों आ रही है, आसमान की आवाज़ क्यों आ रही है। फरमाया 4 उंगलियों के बराबर आसमान के ऊपर जगह नहीं है जिस जगह पे अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह को सजदा नहीं कर रहे। इतनी भी जगह खाली नहीं है 4 उंगलों के बराबर भी, यानी आसमान के चप्पे चप्पे पे अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह को सजदा कर रहे हैं।